بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج ہم سورہ کہف کا 5واں رکوع پڑھیں گے۔ پچھلے اسباق وہ چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں، وہاں سے آپ سن سکتے ہیں۔ اور آج کے اس رکوع میں انتہائی اہم ترین ایک واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اور آپ بھی اسے توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ اس میں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں سبق دیا ہے وہ سبق اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کریں آپ لہم ان کے لیے، مثلاً مثال، رجلین دو بندوں کی۔ پیچھے اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا، اس کو ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو ان دو بندوں کی مثال بھی سنا دیں، بتا دیں۔ جعلنا، کہ ہم نے بنایا، لأحدہما، ان میں سے ایک کے لیے، جنتین دو باغ، من اعناب، من اعناب انگوروں کے، اعناب عنب کی جمع ہے اور عنب انگور کو کہتے ہیں۔ من اعناب انگوروں کے دو باغ ہم نے بنائے تھے۔ وحفظنا، اور حفاظت کی ہم نے، ہما ان دونوں باغوں کی، ہم نے حفاظت کی۔ حفظ یحفظ کا معنی حفاظت کرنا، اور نا کا معنی ہم نے، ہما ان دونوں باغوں کی، بنخل کھجوروں کے ساتھ، کہ ان دونوں باغوں کی ہم نے حفاظت کھجوروں کے ساتھ کی۔ وجعلنا، اور بنایا ہم نے، بینہما ان دونوں کے درمیان، زرعا کھیتی، کہ وہ باغ تھے انگوروں کے بنیادی طور پر، اور اس کے ارد گرد چاروں طرف جو ہے وہ کھجوروں کے درخت تھے۔ جس طرح چاروں طرف دیوار باغ کی حفاظت کرتی ہے، تو اسی طرح اس کے چاروں طرف جو ہے وہ کھجوروں کے بڑے بڑے درخت تھے کہ جو ان انگوروں کے باغ کی حفاظت کرتے تھے۔ اور اس باغ کے درمیان پھر کھیتی بھی تھی، یعنی جو جگہ بچ جاتی ہے وہ جگہ بھی ضائع نہیں تھی، وہاں پر اور کھیتی لگی ہوئی تھی۔ تو یہ واقعہ جو ہے، ان میں سے جو ہے نا دو بندے آپس میں بھائی تھے یا دوست تھے، ان میں سے ایک پکا مومن تھا، موحد تھا، اور اللہ پر اس کا یقین تھا، اور دوسرا جو ہے وہ بھی اس واقعے سے آگے چل کر آپ دیکھیں گے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافر نہیں تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کافر تھا، تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافر نہیں تھا، بلکہ وہ بھی اللہ کو مانتا تھا۔ لیکن جو بنیادی فرق ہے کہ اللہ نے اسے باغ دیے تھے اور دولت دی تھی، مال دیا تھا، اور دنیاوی فراوانی اسے عطا کرتی تھی، تو اس بندے کا اعتماد، یقین اور بھروسہ مادی اسباب پر آ گیا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ دنیا کے اسباب ہی مجھے سب کچھ دیتے ہیں، تو اس طرح سے وہ شرک کا مرتکب ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھ لیا کہ جس طرح سالہ سال سے اللہ نے اسے فراوانی دی ہوئی تھی، تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ باغ ہی میرے لیے ہمیشہ رہیں گے، اور انہی باغوں کی وجہ سے جو میں محنت کرتا ہوں، میری محنت کی وجہ سے یہ سب کچھ مجھے مل رہا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو دوسرا بندہ تھا، وہ دنیاوی اعتبار سے زیادہ مال و دولت کی فراوانی اس کے پاس نہیں تھی، تو وہ بندہ اس کو سمجھاتا تھا کہ بھائی دیکھ، اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو تیرا یہ مال ختم کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی فراوانی اللہ نے تجھے دے دی ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ آخرت میں بھی تجھے دیں گے۔ اگر آخرت کا گھر چاہتا ہے تو اللہ کی فرما برداری کر، اصل بھروسہ اور اعتماد اپنے رب پر رکھ۔ تو وہ بندہ اس قدر دنیاوی طور پر جو ہے نا مال و دولت پر اتنا بھروسہ کر بیٹھا تھا کہ اپنے رب کو وہ بھلانے لگا، اور وہ یہ کہنے لگا کہ یہ میرا مال تو میرے کمانے کی وجہ سے ملا ہے، اور اگر آخرت کے دن میں اٹھا بھی صحیح تو میرے لیے بھی اسی طرح ہوگا۔ تو جس طرح آج کے دنیا دار لوگوں کا فلسفہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہمیں اللہ نے دنیا دی ہے، اور یہ اللہ کی رضا کا اور اللہ کے راضی ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں فراوانی دی ہوئی ہے، اور جن لوگوں کو اللہ نے دنیا میں مال نہیں دیا، یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے ناراض ہیں، اور آخرت میں بھی اسی طرح ہمیں مال ملے گا، اور جو لوگ دنیا میں غریب ہیں آخرت میں بھی اسی طرح غریب ہوں گے۔ ان دونوں کا بھی یہی حال تھا۔ آگے دیکھیں، کلتل جنتین، کلتل جنتین، وہ دونوں باغ، آتت دیتے تھے، اکلہا اپنا پھل، ولم اور نہ تظلم کمی کرتے تھے۔ ظلم کہتے ہیں کسی کے حق کو حق نہ دینا، یعنی جتنا ان باغوں کا حق تھا پھل دینے کا اتنا ہی پھل وہ دیتے تھے ہر سال، اور کئی سالوں سے اسے یہ مال مل رہا تھا۔
نہیں وہ کمی کرتے تھے اس سے شیئن کچھ بھی، اس کے باغ کے آمدن سے کچھ بھی کمی نہیں ہوتی تھی۔ وفجرنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پھاڑ دیے، جاری کر دیے ہم نے، خلالہا، ان باغوں کے درمیان، نہرا، ایک نہر، دو باغ تھے نا، دونوں باغوں کے درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر دی تھی کہ اس میں پانی کی کمی نہ ہو سکے۔ وَكَانَ، اور تھا، لہو، اس کے لیے، ثمر، پھل، ان باغوں کا جو پھل تھا وہ بھی آتا تھا۔ فقال، پس کہا اس نے، باغ والے نے، لصاحبہ، اپنے ساتھی کے لیے، جو دو ساتھی تھے نا، دوسرا جو پکا مومن، اللہ پر اعتماد اور یقین رکھنے والا اور مادی اسباب پر اس کا بھروسہ نہیں تھا، وہ ہوا، اور وہ یحاورہ، جھگڑا کر رہا تھا اس کے ساتھ۔ حاورہ، یحاور، الحور، اس کا مصدر، اس کا معنی ہوتا ہے پلٹنا۔ قرآن میں دوسری جگہ پر بھی ہے، انہ ظن ان لن یحور، کہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ اور یہاں جھگڑا اس لیے کہ ایک بات جب بار بار کی جائے تو وہ جھگڑا اختیار کر لیتی ہے۔ یحاور، جھگڑا کر رہا تھا اس سے، اور وہ کہہ رہا تھا، انا، میں، اکثر، زیادہ ہوں، کثرت والا ہوں، من کا، تجھ سے، مالن، مال کے اعتبار سے، واعز، اور زیادہ عزت والا ہوں، نفرا، تعداد کے اعتبار سے، کہ میرے پاس عزت بھی زیادہ ہے، میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، اور لوگ بھی میرے ساتھ زیادہ ہیں۔ اور ظاہری بات ہے جس کے پاس دنیا میں مال و دولت ہو تو لوگ اس کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں، دنیا دیکھ کر، مال دیکھ کر، اسباب دیکھ کر۔ تو وہ اپنے اس دوست سے کہنے لگا، اپنے بھائی سے، کہ دیکھ تیرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس مال ہے، میں عزت والا ہوں، میں بڑا ہوں، اور میرے پاس سب کچھ ہے۔ ودخل، اور وہ داخل ہوا، جنتہ، اپنے اس باغ میں، ہوا، اور وہ ظالم، ظلم کرنے والا تھا، لنفسہ، اپنے آپ پر، وہ ظلم اپنے آپ پر کر رہا تھا، کسی اور پر نہیں۔ قال، اس نے کہا، ما اظن، نہیں میں گمان کرتا، ظنّ یظن کا معنی گمان کرنا، اور کبھی یہ یقین کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ما اظن، نہیں میں سمجھتا، ان، کہ تبیدہ، کہ یہ ختم ہوگا یا برباد ہو جائے گا، ہی میرا یہ باغ، ابدا، کبھی کبھی۔ تبید کہتے ہیں البیدا، اس کا مصدر ہے البیدا، بیابان، بیابان، ویران، سنسان جگہ ہو تو اس کو البیدا کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا مجھے یقین نہیں آتا، ان تبیدا، کہ یہ بیابان بن جائے گا، یہ جو باغ ہے اس میں پھل ہے، اس میں نہریں ہیں، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ تو سالہ سال سے وہ دیکھتا آ رہا تھا نا کہ سب کچھ مجھے مل رہا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ بھی کبھی ختم ہوگا۔ مادیت پرستی اس قدر اس کے ذہن میں بیٹھ چکی تھی، جس طرح آج بھی انسانوں کے دلوں میں، کلمہ پڑھنے والوں کے دلوں میں، ان کے یقین میں جو ہے مادیت پرستی سوار ہے۔ ان کا بھروسہ اور اسباب مادہ چیزوں پر ہے، پیسے پر بھروسہ ہے، اسباب پر بھروسہ ہے، اپنی نوکری پر بھروسہ ہے، اپنی فیکٹری پر بھروسہ ہے، اپنے بینک بیلنس پر بھروسہ ہے، جبکہ بھروسہ اور اعتماد اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تو اس کا بھی بھروسہ اس قدر بڑھ چکا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ویران ہوگا، حاضی ابدا، یہ ابدا، کبھی بھی، اور ابد الآباد اس مدت کو کہتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو، یعنی کبھی بھی یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، میرے عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ وما اظن، اور نہیں میں گمان کرتا، نہیں میں سمجھتا، الساعہ، کہ قیامت، قائمتن، وہ قائم ہونے والی ہے، یہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر، رددت، تو مجھے دوبارہ لوٹایا گیا، الی ربی، میرے رب کی طرف، لأجدن، تو البتہ ضرور میں پاؤں گا، خیراً، بہتر، منہا، اس سے، منقلبہ، پلٹتے وقت، جب اگر وہ اس بات سے پہلے وہ کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی، تو اس بات سے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ قیامت کا منکر تھا تو اس لیے کافر تھا۔ لیکن اگلی بات یہ بیان کرتی ہے کہ وہ اس کا یہ گمان تھا کہ اگر کہ میں پلٹایا گیا، لوٹایا گیا، تو مجھے جو ہے نا اس باغ سے بہتر باغ وہاں پر بھی ملے گا۔ بالکل وہی فلسفہ جو آج کے دنیا دار لوگوں کا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہمیں دنیا میں مال مل گیا ہے، دنیا میں عیش و عشرت ہے، فراوانی ہے، سب کچھ ہے، تو اس کا معنی یہ ہے اللہ رب العالمین ہم پر راضی ہیں، اور اگر ہم دوبارہ قیامت کے دن اٹھے، کوئی حساب کتاب ہوا، اس طرح دنیا میں اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے نا، اسی طرح آخرت میں بھی جو فراوانی، جو جنت، جو بہاریں
یہ لوگ بیان کرتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ہوں گی۔ جس طرح دنیا میں یہ فقیر لوگ ایسے جوتیاں گھسیٹتے رہتے ہیں، وہاں پر بھی یہ ایسے ہی ہوں گے۔ اس بندے کا بھی یہی فلسفہ تھا۔ اور آگے قالا کہا لہو اس کو، صاحبہ اس کے ساتھی نے جس کے ساتھ وہ جھگڑا کر رہا تھا، اس نے اس کو کہا، وہ ہوا اور وہ یحاورہ جھگڑا کر رہا تھا اس سے، اکفرتا کیا تو کفر کرتا ہے، کیا تو انکار کرتا ہے، بالذی اس ذات کا، خلقک جس نے پیدا کیا تجھے، من تراب مٹی سے، ثم پھر من نطفۃ نطفے سے، ثم پھر سواک درست کر دیا تجھے، المساوات کہتے ہیں برابری کو، برابر کر دیا تجھے، رجلا ایک بندہ۔ اس ذات کا تو انکار کرتا ہے، پہلے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے نسل چلائی، اور پھر تجھے بنا کر بڑا کڑیل جوان بنا دیے، تو اس ذات کو نہیں مانتا، اس کا انکار کرتا ہے، اس پر تیرا بھروسہ نہیں ہے، تیرا بھروسہ ان اسباب پر آ گیا ہے۔ اور آج کے دور کا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا شرک۔ وہ کیا ہے؟ مادی اسباب پر بھروسہ کرنا، ظاہری چیزوں پر بھروسہ کرنا، جبکہ اصل بھروسہ مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے، اسباب پر نہیں۔ یہ سب سے بڑا اس دور کا شرک ہے۔ لیکنہ اللہ، لیکن وہ اللہ، ربی میرا رب ہے، ولا اشرک اور نہیں میں شرک کرتا، بربی اپنے رب کے ساتھ، احدا کسی ایک کو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔